دنیا بھر میں جرم و سزا کی دنیا اور عدالتی عمارت دو واضح تصورات پر تقسیم ہے، ایک قانون کی حکمرانی اور دو انصاف کی حکمرانی۔ بظاہر دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن دونوں میں عملی سطح پر بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو جتنا چاہے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں مختلف ممالک میں رائج قوانین کے دو اہم مآخذ ہیں جن کا تعلق اہل اقتدار سے ہے۔ جمہوری طور پر منتخب پارلیمنٹ یا کانگریس کوئی قانون بنائے یا پھر کوئی بادشاہ یا فوجی آمر کسی بھی قسم کا کوئی قانون نافذ کر دے۔ ایسا قانون عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بالکل برعکس بھی۔ مثلا نوآبادیاتی دور میں برطانیہ اور فرانس جیسی قابض طاقتوں نے اپنے زیرینگی علاقوں میں جو قوانین بنائے تھے وہ زیر تسلط مقامی افراد کے بے شمار بنیادی حقوق کے خلاف تھے اور رعایا کو جبر و استبداد کے ذریعے زیرینگی کرنے والے تھے۔ لیکن ان قوانین کے نفاذ کے بعد تمام ممالک میں موجود تمام انتظامی مشینری ان پر سختی سے عمل درآمد کروا کر قانون کی حکمرانی قائم کرتی تھی، اور ایسے ممالک کی تمام عدالتیں انہی قوانین کے تحت فیصلے کیا کرتی تھیں۔ یقیناً یہ فیصلے قانون کے مطابق ہوتے تھے، مگر انصاف کے مطابق نہیں۔ اسی طرح جدید جمہوری دور میں بھی بہت حد تک اس بات کا احتمال موجود ہے کہ کسی ملک کی پارلیمنٹ ایک ایسا قانون منظور کرے جس سے کسی گروہ یا قبیلے کی حق تلفی ہوتی ہو، یا پھر کسی ایک طبقے بلکہ بعض اوقات تو پوری قوم کو ہی کسی ایک انسانی حق سے محروم کیا جاتا ہو۔ مثلاً اظہار رائے پر پابندی کے ہر روز بدلتے اور کبھی سخت اور کبھی نرم ہوتے قوانین اسی بات کی علامت ہے۔ زبان و تحریر سے حکومت مخالف گفتگو یا ریاستی اداروں کی غلطیوں کی نشاندہی کو غداری تعبیر کرنا بھی ایسے جبریہ قوانین میں شامل ہے۔ ایسے متعصب اور جانبدار قوانین دنیا کے ہر جمہوری ملک میں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مغربی ممالک میں یہودیوں پر جنگ عظیم دوم میں ڈھائے جانے والے مظالم جنہیں ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، یہاں تک کہ مزاحیہ انداز میں مضمون لکھنا یا کارٹون بنانا بھی قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اور ایسے تمام ممالک میں اس کی سخت سزا بھی مقرر ہے۔ لیکن انہی ممالک میں دنیا کے تمام مذاہب کے پیغمبروں کا مذاق اڑانا، ان پر مزاحیہ فلمیں یا کارٹون بنانا آزادی اظہار کے زمرے میں آتا ہے۔ ان ملکوں میں رائج انہی قوانین کے تحت مغرب کے تمام ممالک میں روز عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، ہولوکاسٹ پر لکھنے والوں کو سزائیں سناتی ہیں، اور اس کے برعکس پیغمبر اسلام کے کارٹون بنانے والوں کو بری کرتی ہیں۔ لیکن ملک میں رائج قوانین کے مطابق وہ درست فیصلے قرار پاتے ہیں، اور یوں ان ملکوں میں قانون کی حکمرانی قائم ہے۔ اظہار رائے کے نام پر مذہبی شخصیات کی تضحیک کی آزادی اور یہودیوں کے خلاف نفرت کے نام پر سزاؤں کا نفاذ ایک وسیع مضمون ہے جس پر دفتر کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں رائج تمام عدالتی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے زیر تابع ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام اینگلو سکین قوانین کے زیر اثر ہے، جو دو مخالفین کے درمیان فیصلہ کرنے ایڈورسریل کا قانون ہے۔ اس کا ایک وسیع قانون شہادت ہے۔ حکومت کا تفتیشی ایک ملزم کے خلاف جو بھی کچی پکی شہادت صفحہ مسل پر لائے گا، عدالت اسی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ اس شہادت کے مقابلے میں ملزم کی جانب سے بھی جو شواہد پیش کیے جائیں گے، اگر وہ قوی ہیں تو پھر اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت اپنی جانب سے نہ کوئی گواہ اس میں شامل کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی شہادت صفحہ مسل پر لا سکتی ہے۔ عدالت کو اگر معلوم بھی ہو جائے کہ تفتیش کرنے والے ادارے اور ملزم دونوں نے ملی بھگت اور گٹھ جوڑ کر کے کمزور شہادتیں مقدمے میں شامل کی ہیں اور مضبوط شہادتوں کو مقدمہ کا حصہ نہیں بنایا، تو ایسے میں بھی عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ قانون اسے صرف نافذ العمل قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند کرتا ہے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی غیر منصفانہ فیصلہ کیوں نہ ہو، مگر وہ قانون کے عین مطابق ہوگا۔ پاکستان میں ایک سول جج یا مجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام عدالتیں قانون کی حکمرانی کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان عدالتوں سے قانون کے مطابق فیصلے کرتے وقت انصاف کا قتل ہو جائے۔ ایسے میں ان تمام عدالتوں سے بالاتر ایک ایسی عدالت کی ضرورت یقیناً ہوتی ہے جو قانون کے مطابق نہیں بلکہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ دنیا بھر کے ممالک میں نافذ دساتیر میں ایسی ہی ایک بڑی عدالت کی گنجائش رکھی جاتی ہے
जिसे अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 187 भी इसी उसूल को मद्देनजर रखकर सुप्रीम कोर्ट को वसी इख्तियारात दिए गए। इसके मुताबिक अदालती उज़्मा को इख्तियार होगा कि वो ऐसी हिदायत, एहकाम या डिग्रियां जारी करे जो किसी ऐसे मुकदमे या मामले में जो उसके सामने ज़ीरे समात हो मुकम्मल इंसाफ करने के लिए ज़रूरी हो। इसमें लफ्ज़ मुकम्मल इंसाफ की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, यानी सुप्रीम कोर्ट मुल्क में नाफिज़ुल-अमल कवानीन के मुताबिक अगर इंसाफ न कर पा रही तो वो उनसे बालातर भी फैसले कर सकती है। चूंकि ऐसे तमाम कवानीन पार्लियामेंट में बनाए और मंजूर किए जाते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आइन में पार्लियामेंट के तसर्रुफ से बालातर इदारा करार दिया गया है, जो अपने इदारे के नज़्म व नस्क के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने का अज़ खुद इख्तियार रखता है। आइन के आर्टिकल 191 के मुताबिक दस्तूर और कानून के ताबे अदालती उज़्मा अदालत के मामूल और तरीक़ेकार को मुंज़बित करने के लिए खुद कवायद वज़ा कर सकेगी। इस आर्टिकल में लफ्ज़ दस्तूर और कानून के ताबे दो अल्फाज इस्तेमाल हुए। दस्तूर तो एक असासी दस्तावेज की सूरत मौजूद है जिसे बहुत मुश्किल से तब्दील किया जा सकता है और उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी कोई आईनी तरमीम भी लाई नहीं जा सकती, लेकिन पार्लियामेंट कानून में तब्दीली बड़ी आसानी से ला सकती है। लेकिन दस्तूर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी भी किस्म का कानून बनाने से रोक दिया है। आइन के जदवल चहारुम में कानूनी साजी की दो फहरिस्तें दी गई हैं, एक वफाकी और दूसरी सूबाई। इनमें से वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में शिक 55 के तहत ये वाज़े लिखा गया है कि अदालती उज़्मा के सवा तमाम अदालतों का इख्तियार समात व इख्तियारात, यानी पार्लियामेंट तमाम अदालतों के लिए कवायद व ज़वाबित के लिए कानून बना सकती है, लेकिन अदालती उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के इस कानून साजी वाले दायरे इख्तियार से बाहर रखा गया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें कानून की अदालतें हैं। उन्हें मुल्क में नाफिज हर जायज़ व नाजायज़ कानून के मुताबिक ही फैसले करना होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी की अदालत है, और अगर इसे भी दीगर मातहत अदालतों की तरह ही मुकम्मल तौर पर कानून के ताबे बना दिया गया तो फिर मुल्क में मुकम्मल इंसाफ की फराहमी एक ख्वाब होकर रह जाएगी।